ایران میں حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز اب لوگوں کے ہجوم اور گھروں تک میں بلا امتیاز آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہیں اور لوگوں پر اصلی گولیاں چلا رہی ہیں۔ ایران سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالی گئی۔ وائس آف امریکہ سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر اس رپورٹ میں دکھائی جانے والی دوسری ویڈیوز کی مزید تفصیلات سامنے نہیں لا رہا۔ یہ احتجاج ستمبر میں 22 سالہ لڑکی مہسا امینی کی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد شروع ہوئے تھے۔ ایران نے سرکاری طور پر مہسا کی موت کا ذمہ دار دل کے دورے کو قرار دیا تھا جو ان کے گرنے سے ہوا تھا، لیکن مہسا کے والد امجد امینی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ ایک جھوٹ تھا۔ ان کے مطابق مہسا کو حراست سے پہلے صحت کے کوئی مسائل نہیں تھے۔ مہسا کی موت سے انسانی حقوق کے لیے عالمی مہم کو مزید تقویت ملی، اور جب یہ ہوا تو ایرانی ملک کے رہبر اعلیٰ کے خلاف نعرہ لگاتے سڑکوں پر نکلے۔ وہ نعرہ ہے مرگ بر خامنی یا ڈیتھ ٹو خامنی۔ اس کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے جن میں انسانی حقوق کا مطالبہ اور ایران کی بنیاد پرست حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایران میں ہنگامہ آرائی کے پچھلے ادوار جیسے 2009 کے صدارتی انتخاب پر احتجاج کی گرین موومنٹ کے برخلاف مہسا امینی کی موت کے بعد ہونے والے ان مظاہروں کی کوئی ایک قیادت نہیں کر رہا۔ ایرانیوں کا کہنا ہے کہ حکومت اب مظاہرین اور یہاں تک کہ ان کا دفاع کرنے والے وکلاء کو قید کرنے لگی ہے۔ ان میں سے اکثر کو سیاسی قیدیوں کے لیے استعمال ہونے والی تہران کی بدنام زمانہ ایوین جیل میں لایا جا رہا ہے۔ اکتوبر میں اس عمارت کے کئی حصوں میں لگی ہوئی آگ کے دوران عینی شاہدین نے اندر سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی۔ ایرانی حکومت کے مطابق یہ آگ فرار ہونے کی کوشش کرنے والے قیدیوں کی جانب سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش تھی۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ اسے خود قید خانے کے اہلکاروں نے لگایا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق آگ سے کم از کم 8 ہلاکتیں ہوئیں۔ ان میں سے کم از کم ایک آگ جان بوجھ کر لگائی گئی جبکہ قیدی اندر بند تھے۔ آگ سے بھاگنے والوں کو ڈنڈا بردار محافظوں اور گولیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وائس آف امریکہ کے سیامک دیگنپور نے ایوین جیل میں کچھ وقت گزارنے والے قیدی سے فون پر بات کی۔ اس شخص کی آواز کو اس کی شناخت محفوظ رکھنے کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ همه زندانی تازه وارد که وارد زندان اوین میشن. یہ شخص ایرانی حکومت کے اس دعوے کو جھٹلا رہا ہے کہ قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، کیونکہ ایوین سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا۔ وہ وہاں کے بھاری دھاتی دروازوں اور اس کے بعد اس وسیع رقبے کا بتا رہا ہے جسے اگر یہ دروازے ٹوٹ بھی جائیں تو فرار ہونے والے کو طے کرنا ہوگا، اور قیدیوں کو اس طویل رقبے کو طے کرنے کے بعد وہاں منتظر محافظوں کا سامنا ہوگا۔ اور یہ سب ایران ہوسٹیج کرائسس کی 47ویں برسی کے موقع پر ہوا ہے۔ 1979 میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو یرغمال بنانے کے بعد مذہبی انتہا پسندوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، جس میں ایران کی شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے ایک مذہبی نظام حکومت قائم کر دیا گیا تھا۔ لیکن آج کے ایرانی نوجوان زیادہ تر غیر مذہبی اور بنیادی طور سے ایک ایسی حکومت سے متضاد سوچ رکھتے ہیں جو خواتین پر حجاب پہننے کی پابندی لاگو کرتی ہے۔ ایرانیوں کا کہنا ہے کہ انہیں علم نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا حکومت احتجاج پر اپنے رد عمل کو کہاں تک بڑھائے گی۔ ارش عرب اسادی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔